نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ حضرت نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دین مرحمت فرمایا ہے، اور یہ دین انسان کی دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. اور اس دین کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے سب سے پسندیدہ اور محبوب بندوں کو دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام. یہ دین ہے کیا؟ دین 5 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اگر 5 ہیں تو دین کامل ہے، اگر 1 بھی کم ہے تو دین ناقص ہے. اور 5 میں 1 ہے عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاق. 5 مل کے دین بنے گئے. 1 بھی کم ہے تو دین ناقص. عبادات بہت اعلیٰ درجے کی، تہجد بھی اور صحیح تکبیر وغیرہ کی نماز بھی، سب کچھ ہے، اور معاملات گڑبڑ ہیں، دین کامل نہیں ہے، دین ناقص ہے. معاملات بھی صاف ستھرے، عبادات بھی صحیح، اور معاشرت غیروں کی تفصیلی ناقص ہے. معاملات اور معاشرت عبادات بھی صحیح اور بد اخلاقات یہ بھی دین ناقص ہے. 5 پہ محنت کرنی. تو یہ شادی جو ہے یہ معاشرت کا دین ہے. جیسے نماز عبادت کا دین ایسے شادی بھی معاشرت کا دین. لیکن بدقسمتی سے محنت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آج شادی کو دنیاوی چیز سمجھ لیا ہے اور کہتے ہیں سب اس سے کیا تعلق، یہ تو دنیاوی چیز ہے. حالانکہ یہ ایسے ہی دین ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے جیسے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، حج سکھایا اور عبادات سکھائی، ایسے آخر میں شادی کرنا بھی سکھائی. اور رشتہ لگنے سے لے کر ولیمے تک کا تفصیلی طریقہ حضور علیہ السلام نے سکھایا. اگر یہ شادی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو یہ شادی ایسی عبادت بنے گی جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے. لیکن اس شادی نے اگر گناہوں کا ملغوبہ کر دیا تو یہ کیسے عبادت بنے گی؟ کیسے عبادت؟ اگر نماز میں بے دینی کی چیزیں شامل کر دی جائیں تو نماز عبادت بنے گی. تو ہماری اللہ پاک فرمائے غیرت و بہت نہیں کیا ہو گیا. ورنہ یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھیے ہندوستان میں اگر مسجد کے سامنے سے ہندوؤں کی بارات باجے کے ساتھ گزر جائے، میوزک کے ساتھ، تو بلوا ہو جاتا ہے. مسلمان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے گھر کے سامنے میوزک کی بجے گزرے. آج مسجد کی دکانوں میں میوزک کی دکانیں، مسجد کی جو دکانیں ہوتی ہیں اس میں ویڈیو کی اور کیسٹ کی دکانیں. تو ایسی شادی اور نکاح اگر اس میں گناہوں کو جمع کر دے تو یہ کیسے عبادت بنے؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح مساجد میں کرو. کہ مسجدیں اللہ کی رحمت کی متوجہ کرنے کی جگہ ہے، برکتوں کی اور خیر کی جگہ ہے. نکاح مسجد میں کرو اور نکاح کا اعلان کرو. چھپ چھپ کے نکاح کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. آرام سے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ چھپ چھپ کے نکاح کرنا. وہ 2 گواہوں کی موجودگی ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو رواج کیا تو یہ گناہ کے دروازے کھولے گا، برائیوں کے دروازے کھولے گئے، فطروں کے دروازے کھولے گئے. اس کی تفصیل میں جانا پڑتا جو آج کالجوں میں لڑکے لڑکیوں نے شروع کر دیا ہے. یہ تھوڑا سا اس کے بھی گناہ ہے. 2 کے مقابلے میں کہتے ہیں بھول کے نکاح ہو گیا، جب سے چھوڑ دو. یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کالج کی بچیوں میں. اس لیے کہا کہ نکاح مجمع میں ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا. لیکن ساتھ ہی
ہماری کمزوری اور ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ارشاد بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں کو بازار نہ، اب نکاح کے بعد جو مبارکی کا شور ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں کھڑے یا طاہر ہو گئے. یہ تو تبلیغ میں لگوا دو ایسے ہار نہیں ہے، ورنہ پھولوں کی پنکھڑیاں اور جس میں اخبار میں پھول لپیٹ کے لاتے ہیں اس کے ٹکڑے اللہ کے گھر میں. تو مسجدوں میں اللہ کا گھر ہے. ادب نکاح کے بعد بہت آہستہ آواز، اور زیادہ بہتر ہے کہ اپنے باہر جا کے اپنے گھر جو کر دیں. اللہ کا گھر ہے. تو حضور علیہ السلام نے رشتہ لگنے سے لے کے رخصتی اور ولیمے تک کا طریقہ سکھایا. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رحمٰ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طرف سے آ کے دین بن جائے. جب کسی کی بچی بڑی ہوتی ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے رشتہ کہاں کریں کیسے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک بنیاد بنا دی. اب امت کے لیے نمونہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح جو ہے ساری دنیا میں 4 بنیادیں ہیں اس پہ ہوتے ہیں. ایک بنیاد ہے مال و دولت، ایک ہے خوبصورتی حسن و جمال، ایک ہے حسب نسب اور ایک ہے دیندار. 4 بنیاد ساری دنیا میں رشتے، کسی قوم کسی ملک کسی مذہب کے ہو یہی بنیاد. کوئی خوبصورتی کو دیکھ کے رشتے کرتا ہے، لڑکے والے تلاش کرتے ہوئے خوبصورت سی کوئی بہو لے کر آئے. اب وہ تلاش میں 30 لڑکیاں دیکھی 25 سے کی فہرست تو پتہ نہیں کہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے. اور اب تو لڑکی والے بھی دیکھنے لگے کہ بھائی لڑکا کوئی اچھی پرسنالٹی کا ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو. پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب یہ بھی شروع ہو گئی. پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک بچے کا رشتہ ایک گھرانے لے گیا. لڑکے نے CA کیا ہوا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اچھی خاصی تنخواہ اور لڑکا. تو بات چلتی رہی، کوئی دن بات چلتی والوں نے انکار کر دیا. جب میری ملاقات کی لڑکی والوں سے میں نے کہا بہت اچھا رشتہ تھا، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ کہ ساری خوبیاں تھی لیکن پرسنالٹی نہیں تھی. تب لڑکی والوں نے بیان بنا دیا کہ لڑکا کیسا ہو. ایک بنیاد سے ہے اور دوسری بنیاد سے مال و دولت. اس رشتوں کا ہونا، لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ رشتہ کرو کہ لڑکی مکان لائے وہ بھی فرنشڈ ہو، گاڑی میں کھا. اور اللہ نے معاف فرمائے بعض برادریوں میں کراچی میں اس کا مطالبہ ہوتا ہے مکان سامان کے ساتھ جملہ مکان. لڑکے والے مطالبہ کرتے ہوئے کہ مکان چاہیے فرنشڈ، گاڑی چاہیے. دیکھے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک باپ اپنی لفظ جگر کو بھی دے اور سود سے قرض لکھ کے مکان اور فرنیچر بھی دے. جس کی 3 4 5 بچیاں ہوں کیا کرے؟ کیا کرے؟ اپنی گولی لگائے بیچ چوراہے پہ کیا کرے؟ یا بچیوں کی عمریں ڈھلتا ہوا دیکھے یا سود سے قرض لے کے مکان سے کی شادی کرے. اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بجائے اس کی اس کو کم کرنے کے اس کی خوف پراپت ہے. کتنی عجیب بات. سارے صحابہ کے دور میں اٹھا کے دیکھ لیں کسی نے بھی مطالبہ کیا لڑکی والوں سے کہ مکان تو حضور علیہ السلام کی لفظ جگر کا جب حضرت علی سے رشتہ ہوا تو حضرت علی کے پاس مکان نہیں تھا. حضور نے نہیں پوچھا کہ علی کہاں رکھو گے. نہ حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ آپ مکان دیجیے پڑھنے سے رشتہ کروں گا. وہ تو رخصتی سے پہلے کسی صحابی نے پوچھے رسول جنت کا جوڑا کہاں رہے گا؟ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میرے پاس 2 مکان ہیں، اگر اجازت ہے ایک مستعار ایک ادھار دے دوں. ایک مکان اس میں کائنات کی سب سے عظیم بچی کی رخصتی دیتی. حضرت علی نے مطالبہ نہیں کیا کہ مکان نہیں آپ مکان دیجیے پھر رشتہ کروں گا. ایک لڑکا جب میں اس کو سمجھایا کہ حضرت سے میں کہاں رہوں گا؟ فٹ پاتھ کرو سڑک پر ہی تمہارا مسئلہ ہے. شادی کا شوق کیوں چڑھا ہے؟ اس میں ابتدار تو شادی اس کے لیے ہے
شادی کے شوق چڑھا جب نہیں مکان، تو لڑکی والوں پہ کیا زور ہے کہ مکان دے دو؟ مطالبہ کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے، برا نہ مانیے، ہے یہ بھی سوال. جیسے ایک فقیر ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، وہ غیر محدث سوال ہے، محدث ہے، دونوں سوال ہے. لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا اگر کہیں ہے تو اسی مجلس میں توبہ کر لیں کہ اب نہیں کریں گے. آپ رحم کھائیے اس ماں باپ سے جن کی 3-4 بچی ہیں. رشتے میں ایک بچی کا رشتہ کئی جگہ سے آئے تھے، واپس چلے جائیں گے، باپ کے روزگار سے بھائی نہیں کر سکتے تھے سنا. آخر وہ کئی رشتوں کے بعد ایک رشتہ آیا جب لڑکی کی عمر ڈھلنی شروع ہوئی تو بھائی میرے پاس آئے کہ بہن کا رشتہ آیا ہے لیکن 50 لاکھ کا مطالبہ ہے. اس کے بعد 50 لاکھ سے کم مکان تو ملتا نہیں. تو میں نے کہا کیا کرو گے پھر؟ چلو پانچوں بھائی 10-10 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے کریں گے تاکہ بہن کے بچوں کب تک ڈھلتا ہوا دیکھیں. بارہ کر دیا چاروں نے. شادی سے ایک ہفتے پہلے آئے کوئی ایک اور مطالبہ ہے لڑکے والوں کا. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج ہے کہ جتنی ہماری بھابھیاں اور بہنیں اور یہ رشتے ہیں نا ان سب کو ایک سونے کی کتنی دینی ہوتی ہے، آپ کو وہ بھی دینی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب کیا کروں؟ کیا 50 لاکھ لیا ہے وہ 55 لاکھ لے. یہ ایک بچی کا میں سنا رہا ہوں، اس معاشرے میں کتنی بچیوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. میرے پاس ایک بچی کا خط آیا اور اس نے لکھا کہ حضرت میرا تعلق ایسی کمیونٹی سے ہے جہاں شادی بھی کم از کم 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور میرے باپ کے پاس ہے نہیں، اس لیے میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے. اب میری عمر 23 سال ہو گئی اور میری کمیونٹی میں اس عمر کے رشتے پھر نہیں آیا کرتے. لہٰذا دوسری کمیونٹیوں کی وہ عورتیں جو دلالت کہلاتی ہیں پیسے لے کے رشتہ کراتی ہیں. یہ ایک اور مصیبت سے نکلی ہے، پیسے لے کے رشتے کرانا. کہیں بھی اوپر سے نیچے تک ملتا ہے کہ پیسے لے کے رشتے کرائے جاتے ہیں. اور ایسی عورتیں کروڑ پتی ہیں، ان کی اپنی مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، بڑے بنگلے ہیں اور پرسنٹیج ہے ان کی جہیز کے 25% وہ فیس لیتی ہیں اور جب بھی چاہے رشتہ توڑواتے ہیں. یہ ایک مصیبت ہم نے خود پائی ہے. جب یہ دلالے نے سیدھے کوئی کوارا بیٹھا رہتا تھا شادیاں نہیں ہوتی. یہ کیوں بلا وجہ ہم نے ایک پخ لگا لی اس دلالے نے؟ کہیں شادی دفتر کھل گئے، کچھ کھل گئے، جو چیز شریعت سے تھی نہیں اس کو مشکل ہم نے بنا دیا. مشکل تو کہہ رہے اب وہ دلالت جو ہے ہر دوسرے سے دن مجھے دکھانے کے لیے لاتی ہے عورتوں کو. میری حیثیت بکری کی اس ریوڑ کی سی ہو گئی ہے کہ خریدار بکری خریدنے آئے اور بکری کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دے کے پسند آئے تو لے جائے ورنہ چھوڑ کے چلا جائے. میری حیثیت اس بکری کی ریوڑ کی سی ہو گئی ہے. تو اگلا جو اس نے کہا حضرت اب میں ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ میں ہی شادی کروں. لیکن والدہ مجھے مجبور کرے کہ تیری جب تک تیری نہیں ہوگی تو تیرے بھائی کی بھی نہیں ہوگی. پھر آگے اس لڑکے نے ایک سوال کیا جو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جواب ہو اس سوال کا کہ حضرت میرا کیا قصور ہے، بتائیے کیا جواب دیا جائے اس کو کہ بیٹا تیرا کیا قصور ہے. یہ ایک بچی کا خط نہیں ہے، سینکڑوں کے خط ہیں اس طرح. اس لیے کہ ہم نے شادی کی ترتیب جناب علیہ وسلم کی ترتیب سے بدل دی، اس لیے مشکلات ہیں. ہم توبہ کریں ان چیزوں سے، دین کو مشکل نہ بنائیں، دین بہت آسان ہے. تو ایک بنیاد مال و دولت اور ایک بنیاد حسب نسب اونچا خاندان مضبوط حیثیت اور ایک بنیاد ہے دین. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دین کی بنیاد سے رشتے کرو. ہمارے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے. 52 سال وہیں رہے اور وہیں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. وہ جب نکاح کے موقع اس حدیث کو پڑھتے تھے تو اس کی وضاحت میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مال کی بنیاد سے رشتے کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. جو ان کے طریقے پہ رشتے کرے گا تو خطرہ ہے کہ اس کی اولاد میں ان کے طریقے نہ ہے. اور جو حسن کی بنیاد پہ رشتے کرے گا یہ طریقہ نصرانیوں کا ہے. خطرہ ہے کہ ان کی اولاد میں نصرانیوں کے طریقے نہیں آئے. اور جو دین کی بنیاد پہ رشتہ کرے گا یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے اور یقین ہے کہ اس کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے. جس کی بنیاد سے رشتے ہوگی
اور پھر سے وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مبارک ایک دیندار شخص تھے اور ایک مالدار رئیس کے گھر میں باغ میں ملازم تھے۔ وہ باغ عموماً شہر سے باہر ہوا کرتے ہیں، اور یہ زمانہ ہے غالباً طب تابعین کے یا اس کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ تو ایک دن وہ رئیس اپنے باغ میں گیا، دھوپ تھی، گرمی تھی، اس نے مالی سے مبارک سے کہا کہ مجھے انار توڑ کے، انار کا باغ تھا، ایک انار کا رس نکال کے لا دو۔ وہ رس نکال کے لایا، کھٹا تھا، یہ کھٹا ہے، دوسرے درخت سے لاؤ۔ وہ دوسرے درخت سے لایا رس نکال کے، وہ بھی کھٹا تھا۔ تو غصہ ہو گیا، تم 10 سال سے یعنی کہ بانی کر رہے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہوتا ہے، کس کا کھٹا ہوتا ہے۔ تو حضور آپ نے مجھے نگہبانی میں مقرر کیا کہ اپنے پہ ہی کیا، مجھے واقعی نہیں پتا کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے، جو برسوں ایک باغ میں رہا ہو اور انار میں کھٹا ہو، اس کے بعد دیندار کوئی ہوگا تقویٰ۔ تو وہ بھی دیندار تھے، بڑی سر پہ چوٹ لگی کہ ایسے دیندار آدمی، اس سے کہا کہ آج سے تمہاری ذمہ داری بدل دیں، بجائے اس باغ کے تم ہمارے گھر کے جو ہمارا کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اس کے جو باغ ہے اس کی دیکھ بھال کرو، تو بہت اچھا وہاں لے آئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے مبارک نے دیکھا کہ یہ کچھ سیٹ پریشان ہے، تو ہمدرد جو ہوتے ہیں ملازم وہ تو سب چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کہ کیا کرو گے پوچھ کے، مجھے ہو سکتا ہے میں شاید آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ کہ یہ مسئلہ ہے کہ میری ایک ہی بچی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، انتہائی خوبصورت، حسین، جمیل، میں نے اس کو اچھی تعلیم دلائی، اچھی تربیت کی، اب اس کے رشتے کے پیغامات آ رہے ہیں، جتنے یہاں کے رئیس ہیں، نواب ہیں، وہاں سے حتیٰ کہ جو بادشاہ وقت ہے اس سے بھی شہزادے کا رشتہ لے جائے، اب میں پریشان ہوں گے کہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، اگر آپ یہودیوں کے طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو سارے رشتوں میں جو سب سے زیادہ مالدار ہے اس سے کر دیجیے، اور اگر نصرانیوں کے طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو سارے رشتوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس سے کر دیجیے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ دیندار ہو اس سے کر دیجیے۔ ختم نے میرا مسئلہ یہ حل کر دیا۔ گھر گئے، بیوی کے سامنے بات کی 12 آپس کا مذاکرہ ہوا، جو بھی مذاکرہ وہ سب اس لڑکا تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے بیوی نے کہا بھائی اس سارے شہر میں مبارک سے زیادہ دیندار کوئی نظر نہیں آتا، تو اسی کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے رشتہ ان کے ساتھ کر دیا، شادی ہو گئی، اور اس دین کی بنیاد سے جو اللہ پاک نے اولاد دی وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور 6 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے پیسے کو زمانے کو علماء صلاح و مشائخ پہ خرچ کرتے، اور ان کے حدیث میں کے درس میں اس زمانے لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، جہاں تک آواز جاتی وہ ایک آدمی کھڑے ہو کے اس آواز کو زور سے کہتا، وہ آواز دور تک جاتی، جیسے نمازوں میں بجلی چلی جائے تو مکبر ہوتے ہیں، ان کے حدیث کے درس سے 300 مکبر کے لیے کتنا بڑا حدیث جانتا ہوں۔ یہ ساری دینداری اس دین کے بنیاد کے رشتے کی، اس لیے اب ہر ماں باپ کو اختیار ہے کہ اپنے بچوں کے رشتے کس بنیاد کے پرسنیٹر دیکھیں، مال و دولت دیکھیں، وجاہت دیکھیں یا دین دیکھیں۔ ہاں دین کی بنیاد کا رشتہ اور اللہ کے ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، مال بھی دے دے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے نعمت۔ باقی اللہ تو دل کے حال بھی جانتے کہ دل میں کیا تھا۔ دوبارہ ایک طریقہ بتا دیا ہر ماں باپ کو کہ بچہ بڑے ہو جائے پریشان مت ہو، دین کی بنیاد سے رشتے کر دو، پرسکون رہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں آدمی سوچ رہا ہے کہ رشتہ ڈالوں، وہ اس کا طریقہ کیا ہو۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ رشتے کا پیغام لینا ہو تو ساری خالہوں کو، ممانیوں کو، چچیوں کو، بھائیوں کو، بھابھیوں کو جمع کرو اور ایک مٹھائی کا ٹوکرا، پھل کا ٹوکرا لے کے ایک رسم بنا کے رشتے کا پیغام ڈال دیں، اور جس کو چھوڑ دو وہ یہ روک جاتا ہے کہ ہاں سب کچھ کر لیا، ہمیں تو آخر میں غیروں کی طرح بتایا، اب بناتے کرو۔ جو کوئی تقریب نہیں تھی آج ہم نے اس کو بھی تقریب بنا دی، مر جاتے تو مرتے سب جمع ہو کے جاتے اور پہ جاتے، حالانکہ یہ پیغام ہے کسی راستے واسطے سے برائے راستے دیا جاتا ہے، اور اس پیغام کو دینے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی دیں، لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے رشتے کا پیغام حضرت عثمان کو دے دیں کہ عثمان تم چاہو تو حفصہ کا رشتہ دے دیں۔ باپ اپنی بیٹی کا رشتے کا پیغام دے رہا ہے،
حضرت عثمان نے چند دن بعد معذرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے رشتے کا پیغام دے کو ابوبکر تم چاہو تو میں حفصہ کا رشتہ تم سے کرتا ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام آیا اور حضرت حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. تو باپ بھی بیٹے کے رشتے کا پیغام دے سکتے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے. ہمارے یہاں کوئی نہیں دیتا. ایک جگہ کہہ لیں کہ ہمارا بڑا ارادہ ہو رہا ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے, ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے. میں نے تو آپ کہہ دیے کہ ہم اپنے منہ سے کہتے گئے جب تک کہ وہاں سے بات نہ آئے. اس چکر میں کتنے اچھے رشتے نکل جاتے ہیں. اس رواج کو توڑنا چاہیے. جب حضرت عمر دے سکتے ہیں تو ہماری عزت ان سے زیادہ نہیں ہے, ہماری ناپ ان سے زیادہ ہے. حضرت عمر رواج کتابیں ہم نے سب چیزوں کو کر دیا کہ ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے کہ لڑکے والے ہی ہیں. شریعت دیکھیں, شریعت کہتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے اور کوئی نہ ہو تو لڑکا بھی اپنے رشتے کا پیغام لے جا سکتا ہے. اگر بڑے ہیں تو ادب کا تقاضے بڑوں کو بڑا ہی بنانا چاہیے, بڑا بنا. لیکن کوئی نہیں ہے تو لڑکا بھی لے جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رشتے کا پیغام لے کے خود آئے. آج کے ضرورت سے آ جاتی ہے. لڑکے کوئی ہے نہیں پاکستان کا, سب باہر شادی کا تقاضا ہے. کیا کریں, میرے پاس آئے بچے سے جب میرے خاندان والا کوئی بھی یہاں نہیں ہے, شادی کا تقاضا ہے, فلاں گھر میں چاہتا ہوں. میں نے جا کے بات کر لو. پہلے کبھی نہیں کریں گے, کہیں گے اپنے بڑوں کو لاؤ. اگر ضرورت پڑے تو جب حضرت علی لا سکتے ہیں کیا. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے نکاح. وہ کیسا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امت کو سکھا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب رشتے کا پیغام لے کر آئے تو آپ اندر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ کی اجازت دی کہ بچی بالغ ہو تو آپ کو اجازت لینی چاہیے. مجمع میں ایک صحابی نے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو جمع کرو. جو قریب صحابہ رہتے تھے, چند نام آتے ہیں, وہ صدیق, حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت طلحہ, زبیر اور چند صحابہ, ان کو جمع کیا اور کائنات کی سب سے عظیم بچی کا اس مجلس میں نکاح ہو گیا. نکاح یوں بھی آسانی سے ہو جاتا. اور اس سے بھی زیادہ آسان حضرت ربیع رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. وضو کا پانی بھر کے رکھ دیتے, مصلی بچھا دیتے, گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے. شکل و صورت کے معمولی تھے اور بات کچھ بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے پوچھا, ربیع تم شادی نہیں کرتے؟ تو خاموش ہو گئے, کچھ کہا نہیں. پھر کسی اور موقع میں کہا تو پھر خاموش ہو گئے. پھر خیال آئے کہ حضور پوچھتے مجھے جواب تو دینا چاہیے. جب کسی اور موقع میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرا گھر نظر شکل نہ صورت مجھے کون بچی دے گا, کون اجازت دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ فلاں گھر میں جاؤ اور جا کے میری طرف سے پیغام دینا. سب کی خوشی اس گھر میں گئے, جا کے دستک دی اور دستک دے کے پوچھا کہ کون, کہ میں آیا ہوں. کیسے آئے؟ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور یہ پیغام لے کے آیا ہوں. بہت اچھا, اندر آ جاؤ. اندر گئے, بچی سے جا کے اجازت مانگی. اب اس بچی کے لیے اس سے زیادہ کیا خوشی کی چیز ہو سکتی ہے کہ ساری بچیوں کے رشتے ان کے ماں باپ کریں اور اس بچی کا رشتہ حضور علیہ السلام کریں. میں بچی سے اجازت دی اور باہر بیٹھک میں آئے اور گھر کے جو افراد موجود تھے مرد ان کے موجود وہیں نکاح پڑھا. شادی کتنی آسان, وہی نکاح پڑھا. اب یہ دوڑے ہوئے آئے, کہ آپ سنو تو نکاح پڑھا دیا, میرے پاس تو مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں, کیا کروں, مہر دینے کے لیے کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ بھی اپنے بھائی کی مدد کرو. اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں کوئی غریب ہے, کم حیثیت ہے اور شادی کی ضرورت نہیں ہو رہی تو باقی حیثیت والوں کو کیا کرنا چاہیے. تو وہ تشریف لائے, اس کو کہا کہ بھائی میرے نہیں ہے. تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دی. ایک صحابی گھر گئے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہے. کیا تو یہ تھی, اللہ نے تبلیغ کا کام عجیب کیا ہے. ساری سنت اس راستے سے رات کو مدنی مسجد میں ایک صاحب ہے, ایک بلوچستان کا غریب لڑکا ہے جو شادی کی ضرورت ہے, رشتہ ہو گیا, لڑکی والوں نے ایک جوڑے سونے کا مطالبہ کیا جو میرے کی شکل میں ہوا ہوتا ہے, وہ رواج ہوگا. تو ہمارے ایک ساتھی وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا رہ گیا کہ بھائی ایک تولے کا ہے, اجازت تو دے دو, میری کرو بھائی سنت سے گزرا لو. ہاتھ کو جاؤ بھائی بلوچستان جا کے رخصتی کرا لو. تو وہ جا کے پہن دے آئے, بڑے خوش ہوئے لڑکی والے. پھر آئے دوڑے گیا, میرے پاس تو ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں.
تو آپ نے اپنے صحابہ کو ترغیب سے ایک صحابی ایک بکری لے کر آئے، آپ نے گھر میں پیغام بھیجا تو چند کلو جو ملے، آپ نے کہا یہ بکری لو، جو لو سسرال لے جاؤ، وہی بکری ذبح کریں، گوشت بنائیں، سالن پکائیں، وہ جو پیسے روٹی پکائیں، ولیمہ بھی ہو گیا، مہر بھی ہو گئی، شادی ہو گئی، ادا ہو گیا شادی اتنی آسان۔ حضور علیہ السلام نے شادیوں کو آسان کیا، اور اس لیے آسان کیا کہ شادی انسان کی 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور بنیادی چیز اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کا گزارا۔ اور 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کھانا ہے، دوسرا کپڑا ہے، تیسرا مکان ہے، اور چوتھا سواری، اور 5واں نکاح۔ یہ انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ مثلا کولڈ ڈرنک بنیادی ضرورت نہیں ہے، آئس کریم بنیادی ضرورت نہیں ہے، پھل مٹھائی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کھانا بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر پھر آدمی ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، ہون کرے گا، کیا کرے گا؟ ایسی ہی نکاح جو بنیادی ضرورت، اگر یہ سہولت اور آسانی سے پوری نہ ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لڑکے لڑکیاں گناہوں کے دروازے کھولیں گے، اور یہ دروازے سے ایسے چوکٹ کھولیں گے کہ انہیں بند کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اس سے فرمایا کہ شادی کو مہنگا اور مشکل کرو گے تو منہ کالا کرنا سستا اور آسان ہو جائے گا۔ گلیوں گلیوں میں منہ کالی کی ہے، اگر شادی کو مہنگا اور مشکل کرو اور شادی کو سستا اور آسان کر دو گے تو منہ کالا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کرے گا کہ ضرورت جب تقاضا ہوگا نکاح ہوگا۔ اس لیے آپ نے شادی کو انتہائی آسان کیا، اور امت کو ترغیب دینے کے لیے ارشاد نے فرمایا کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم حج۔ برکت والی شادی، برکت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ کسی چیز کا زیادہ مل جانا برکت نہیں ہے، کسی چیز میں برکت کا ہو جائے، کسی چیز کا زیادہ مل جانا نعمت نہیں، بلکہ کسی چیز میں برکت کا مل جانا نہیں۔ 10 لاکھ روپے میں اس کی آمدنی ہے، بے برکتی ہے تو قرضے لینے پڑیں گے، اور 500 روپے کی آمدنی برکت ہے تو دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ تو برکت عمر میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، مال میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، اور شادی میں بھی برکت ہے۔ جس کو شادی میں اللہ برکت دے دے وہ پھلتا پھولتا ہے، خوشیاں خوشیاں اس کے گھر میں، اس کا گھر دنیا میں جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو اب برکت والی جس میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم حج سے برادری کا آدمی سارے کام کاج چھوڑ کے شادی میں لگ گیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ شادی کی تیاریوں میں نمازیوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کارڈ تقسیم کرنے نکلے گئے، جماعتیں چھوٹ گئی، نمازیں قضا ہو گئی، اس سے بڑا حج کیا ہو؟ بقول ہمارے مفتی فقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے اللہ ان کو عمر میں صحت و برکت دے، فرمایا تھے کہ اس حدیث کی وجہ سے اب جس کی شادی میں جتنا خرچ بڑھتا چلا جائے گا اتنی برکت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ نہیں اب ہماری شادیوں میں برکت کا کوئی حصہ باقی بھی رہتا ہوگا، جس تیزی سے ہماری شادیوں کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا حضور علیہ السلام نے شادی کو آسان کیا اتنی ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اتنے مشکل بنا دیا۔ ابھی یہاں حال ہی میں ایک شادی ہوئی، میں یہ سوسائٹی میں رہتا ہوں یہاں، اس شادی میں جو تقریبات ہوتی ہیں جس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، مہندی کی تقریب اور بری کی تقریب اور مائیوں کی تقریب، ان 3 تقریبات میں دلہن کو بیٹھانے کے لیے جو اسٹیج بنایا گیا تھا جس میں دلہن گھنٹہ پر مشکل سے بیٹھتی ہے، ان 3 دن کے تقریبات کے اسٹیج کے بل 14 لاکھ روپے۔ یہ میرے اپنے علم کی بات ہے، سنی سنائی، انہوں نے خود بتایا جن کے تقریب 14 لاکھ۔ ایک بچی تو گھر سے اس لیے نہیں بیائی جا رہی کہ اس کے باپ کے پاس 1400 روپے نہیں ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کی سوچ سے پورے کرنے میں صرف اسٹیج کا بل 14 لاکھ روپے ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بھی فتنہ کراچی میں اٹھا، ڈیفینس میں 3 یا 4 لڑکیاں ہیں جو شادیوں کے کاروبار کی شادی کی تقریبات کراتی ہیں۔ وہ جو اسٹیج بناتی ہیں نا، اس کے انٹرنس کا کلر دوسرا، اس کے پھول دوسرے، اور راستے کے جو پیکٹ بناتی ہیں اس کا کارپیٹ اور پھول کے کلر اس سے میچ کرتے ہوئے، اور اسٹیج کے کلر ایسے اس سے میچ کرتے پھول، اور یہ سارے پھول روزانہ ہالینڈ سے آتے ہیں۔ ہالینڈ جی میں بس نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سب وہاں سے ہالینڈ سے منگاتی ہیں بچیاں،
اور لاکھوں لوگ اس کے دل بنا دیے. خوف آج میں معاشرے میں رہنا بھی نہیں آیا. یہ امت کی تربیت تو یہ کی گئی تھی کہ خود پیاسے جان دے دی بغیر بھائی کے پانی پیا، خود پانی نہ پیا. یہ آج امت غریب بچیوں پہ رحم بھی نہیں کھا سکتی. کیا بیتتی ہوگی ان غریب بچیوں پہ جو ان مال دولت والوں کی بچیوں کی دھوم دھڑکے کی شادیاں دیکھ کے ان کے سینے سے سانپ لوٹتے. کیا بیتتی ہوگی ان بچیوں پہ کہ ہمارے باپ کے پاس ہوتا تو ہم بھی دلہن بنتے. کوئی معاشرے میں بچیوں پہ رحم کھانے والا ہے. ایک یہاں بھی بارات آئی ہمارے سوسائٹی میں، تو بارات کے آنے پہ یہ فیشن نکلا آتش بازی سے استقبال کرتے. اس کا بل 7 لاکھ روپے تھا آتش بازی کرتے. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. میرے وقت میں بزرگوں